جی ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی، اور آج بدھ کا روز ہے۔ آپ سب بخوبی واقف ہوں گے یہ نیا سیگمنٹ کون سا ہے۔ بدھ کے روز جو سیگمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ ہے حاجی صاحب کا سیگمنٹ ہوتا ہے، جو ہے الحاج اخونزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کی پریشانی کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ کی جو بیماری ہے وہ بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اور جو لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھی اپرچونٹی حاجی صاحب لے کر آتے ہیں کہ ان کے پاس ہر قسم کا علاج موجود ہوتا ہے، جو کہ اللہ کا نام لے کے آپ کا علاج کرتے ہیں، اور وہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ صحت مند ہو کر ان کے پاس سے واپس جائیں گے۔ حاجی صاحب، آپ کو ویلکم کروں گی شو کے اندر۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خود کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، الحمدللہ بہت اچھا ہوں، ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں، بہت بہتر ہے، اور لوگ بیمار آتے ہیں وہ بھی صحت مند ہو کے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہی تو آپ کی خوبی ہے جو کہ ہم پروگرام کے اندر بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس بیماری کی حالت میں آتے ہیں لیکن ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ صحت مند ہو کے آپ کے پاس سے ہو کر جاتے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب، آج جو ہم لوگ ڈسکشن کریں گے نا وہ تھوڑے سے کینسر کی بیماری کے حوالے سے کریں گے، کیونکہ میڈیکل سائنس کے اندر جتنی میں نے ریسرچ کی اور جتنی جو ہے میں اب پڑھتی ہوئی آ رہی تھی، تو سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ کینسر کی بیماری کا ریشو ہے، اور یہ بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر ان ہو چکا ہے۔ ہر انسان کو دیکھیں تو وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے ماؤتھ کینسر ہو، برین کینسر ہو، یا دیگر جو ہے جسم کے اعضاء کے اندر کینسر کیوں نہ ہو۔ تو یہ کینسر ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو جو ہے موت کی طرف لے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیکل سائنس خود جو ہے وہ اس کا پراپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ختم کرنے والا علاج نہیں لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایسا کوئی علاج ابھی تک کینسر کے لیے دریافت ہی نہیں ہوا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل۔ دیکھو، جو بھی بیماریاں ہمارے معاشرے میں ہر روز بڑھتی چلی جاتی، کم نہیں ہو رہی، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات سب سے پہلے ہماری ناقص غذا جو ہم کھا رہے ہیں، ہر چیز ناقص، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 10 نمبر، ہر چیز۔ جہاں تک میڈیکل سائنس کی بات ہے، آپ آج چھوٹی عمر میں، کل آپ بڑی عمر میں ہوگی، جو آج آپ سنیں گی، سیکھیں گی، تو کل اپنے بچوں کو سنائیں گی کہ ہم نے اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں یہ سنا، یہ دیکھا، یہ دیکھی ہے۔ یہ عام زندگی کی روٹین یہی ہے۔ بچپن میں ہم سنتے تھے، 72 71 کی بات ہے کہ دیسی گھی بند کرو، اس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہ فلانا استعمال کرو۔ وہ ایک ہنگامہ مچا ہوا، اور ہر کوئی انہوں نے دیسی گھی چھوڑتے لوگ صحت مند تھے، وہ بیماریوں ڈھیر بنتے ڈھیر بن گئے۔ آج وہی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دیسی گھی استعمال کرو، اس سے صحت ملتی ہے، اور دوسرے جو کیا نام ہے، اچھا حاجی صاحب، میں آپ کی بات کو کنٹینیو کراؤں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے، وہی والی بات آ جاتی ہے حاجی صاحب، جب ہمارے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو بس کالوں کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، عوام کی بڑی تعداد کال کرنا شروع ہو جاتی ہے اور اپنے مسائل جو ہے وہ حاجی صاحب سے ڈسکس کرنے جو ہے شروع کر دیتی ہے۔ اچھا حاجی صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہاں دیسی گھی کے حوالے سے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دیسی گھی استعمال کرو، اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آگے مسل مضبوط ہے۔ وہ سچ تھا، یہ آج سچ ہے، یا وہ جھوٹ تھا، یا آج جھوٹ ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے۔ بالکل، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو قدرتی چیزیں وہ اللہ نے بنائی وہ سچ ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، انسان، حیوان، دیو، پرین، چرند، پرند، سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لے لو گے تو جب تک آپ کو خالص نہیں ملے گی تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، صرف پیٹ بھر سکتا ہے لیکن آپ کو فائدہ مند نہیں ہوگی۔ آج جو بیماریوں کو ڈھیر لگا ہوا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ناقص چیزیں جو ہم لوگ کھا رہے ہیں، جو بنائی جا رہی ہیں، جو بیچی جا رہی ہیں، اور جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا رزلٹ ہے۔ دوسری بات ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آپ سے لانڈی سے بات کر رہی ہوں، کراچی لانڈی سے۔ جی کہیں۔ جی میری بیٹی بیمار ہے تو مجھے اس کا علاج کروانا ہے۔ کیا ہوا ہے بیٹی کو؟ جی اسپیشل ہے، لیکن اس کو دورے بہت زیادہ پڑتے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آواز نہیں آئی آپ نہیں کی۔ سمجھ پایا۔ جی میری بیٹی کو دورے پڑتے، بہت زیادہ بڑے بڑے دورے پڑتے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں جواب دیتا ہوں اس کا۔
جن لوگوں کو دورے پڑتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ وہ مریض کو لے کے میرے پاس آئیں 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں رب نے شفا دینے میں نے کوشش کری میرا کوئی دعویٰ نہیں لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے بہت لوگوں کو شفا دیا ہر طرح کے مریض کو رب نے شفا دی اور بہت زیادہ شفا دی الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ تمام لوگ سن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت آسان سے نسخہ بتا رہا ہوں کہ الحمد شریف سورہ فاتحہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھو اول آخر درود شریف 11 پڑھ کے اس مریض پہ پھونک بھی دو دعا بھی کر لو پانی رکھو پانی پھونک کے اس کو پلانا شروع کرو ٹھیک ہے ایک کام. دوسرا کام ہے بہت آسان ہے قرۃ العین آپ اس بات کو چاہو تو ریپیٹ کر لینا کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. ایک نسخہ ہے طب کا نسخہ ہے جو جہاں تک میں نے پڑھا وہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. اچھا آپ 2-3 لیٹر پانی کسی بھی برتن میں ڈال لیں اور 1 سے 1.5 لیٹر جو ہے 1 سے 1.5 لیٹر کوئلے جو ہے اسے لال سرخ کر لیں. لال سرخ کرنے کے بعد اس کو اس پانی میں ڈال دیں کوئلے ٹھنڈے ہو جائیں. کوئلے ٹھنڈے ہو گئے اس کو پاک صاف کپڑے سے اسے چھان دیں. چھاننے کے بعد وہ پانی پورا خاندان والے پیتے رہے. یہ روز کی روٹین میں لو آپ یقین مانیں کہ پورا خاندان 80% بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اچھا ماشاءاللہ. یہ ہر گھر کے لیے میں ایک بندے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ایک بندی کے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں یہ پورے خاندان کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر ہم اپنے گھروں میں یہ روٹین نہ لیں تو آپ نے کینسر کی بات ہو رہی میں اس والے سے بھی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس بیماری کوئی بھی ہے آپ کے پاس سر کا درد ہے آنکھوں کا درد ہے میدے کا درد ہے کمر کا درد ہے کیا نام ہے آپ کو دل کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے آپ کا مسل بون کوئی بھی XYZ کوئی بھی ہے لیکن یہ کام شروع کرو گے تو آپ 80% تک بیماریوں سے محفوظ ہوگے. ایک پہلا کام. دوسرا کام جن کو شوگر ہے یعنی اس بات کو تم بھول جاؤ صبح اٹھتے ہی 1 گلاس نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم پانی لے کے اس میں 4-6 قطرے شہد ملا کے اٹھتے پی لو. اچھا. اور سونے سے پہلے بھی یہ کام کر لو تو انشاءاللہ پورا خاندان دیکھے گا کہ نزلہ زکام بخار گلا خراب دمے کی مریض ہے کندھوں میں درد ہے کیا نام ہے آپ کے موروں میں درد ہے کینسر کی تکلیف ہے جو بھی ہے XYZ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ آپ کو مسلسل ٹھیک ہوتے ملیں گے. اس سے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں ابھی ہمارے پاس ایک خاتون کینسر پیشنٹ آئی اسٹیج 4 کا کینسر تھا. اچھا. اب یہ کہ وہ لیکوڈ بھی مشکل سے گلے سے نیچے اتر رہا تھا جب لائے تو اس کو پکڑے لے کے آئے. آج الحمدللہ دوڑتی ہوئی آتی ہے دوڑتی ہوئی واپس جاتی ہے. اچھا چلتی نہیں ہے دوڑتی ہوئی آتی ہے. چہرے پہ رونق آ گئی جو ڈھانچہ بن گئی تھی اب گوشت بھی آنے لگا. الحمدللہ مجھ سے ہنسی مذاق میں پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جوان ہو گئے. اولیاء کرام کا ایک قول ہے میں آپ کو سناتا ہوں اور یہ سچ ہے اچھا لگے یا برا لگے یہ مگر سچ ہے. اولیاء کرام کہتے ہیں کہ بیماری بڑھاپا صحت جوانی عمر کا تقاضا نہیں. ایک جوان آدمی جب ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے بیمار پڑتا ہے اس کو دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے اس کو اٹھا کے اسپتال لے جاتے ہیں یا کروڑ بدلتے ہیں جو بھی ہے جب ٹھیک ہوتا ہے تو وہ جوان ہو جاتا ہے. بالکل. تو ہر بیماری کا علاج ہے لیکن بات آپ نے کینسر کی کہ میں اس طرف آ رہا ہوں اس ساری جو ڈیٹیل آپ کو دیتا جا رہا ہوں. اب وہ اس بزرگ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ دوڑ رہی ہیں اس چہرے پہ رونق بھی آ گئی ہے. اب وہ تو حاجی صاحب جب وہ آپ کے پاس آئی تھی جیسے کہ آپ نے کہا اسٹیج 4 کا کینسر وہ تو بالکل لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں نا زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑا ہوتا ہے. اور ایسی سچویشن کے اندر وہ جب آپ کے پاس آئیں تو کیا تاثرات تھے ان کے کس طریقے سے آپ نے ان کی کنڈیشن کو دیکھا؟ دیکھیں شادی بات بہت سیدھی سی ہے. میں کلام الہی سے فائدہ اٹھاتا ہوں میں تمام کو کلام الہی پڑھنے دیتا ہوں. جڑی بوٹی اس پہ ریسرچ کرتا ہوں تقریباً 39 سال اور 40واں سال لگ جائے گا میرا ریسرچ کرتے ہوئے. اور جڑی بوٹی دیتا ہوں اور کلام الہی پڑھ کے دیتا ہوں اور پانی بھی پڑھ کے دیتا ہوں ساتھ جو ہے نا پڑھنے بھی دیتا ہوں. میرا رب میری علاج تھا اللہ شفا دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ایسا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہوتی دور تک نہیں ہوتی. تو یہ سب کرم میرے رب العزت کا ہے. کل بھی اس کا کیا نام ہے بھائی بیٹھا دونوں بیٹھے ہوئے تھے باتیں ہو رہی تھیں یہ وہ تو کچھ باتوں نے پوچھی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دیں اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہو تو. بولا جی کیا؟ میں نے بولا کہ آپ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں اس کو آئے ہوئے آج ہمارے پاس 10 دن ہو گئے. یہ 10 دن کے اندر وہ خود کہتی ہے کہ میں 20% ٹھیک ہوئی ہوں. اچھا. جب چلنا مشکل تھا پکڑے اب تو دوڑ رہی ہے اب تو اس کو کھانا پینا بھی ہو رہا ہے اب تو کیا نام ہے سب کچھ ہاضم بھی ہو رہا ہے. ہاں کبھی الٹی ہوتی ہے اسی وجوہات کچھ اور بھی ہیں تو الٹی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ مہینے 2 مہینے کے اندر اس کا کم از کم 5-10 kg وزن بڑھ جائے گا. وہ اپنی زندگی مکمل واپس آ جائے گی. اب
ایسے مریضوں کو اپنا ٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ کلوترولین اس سے ایک مریض میرے پاس آیا, اس نے آج ٹیسٹ کرا لی, 10 دن پہلے ٹیسٹ آیا. 3 مہینے علاج کرنے کے بعد جا کے جب ٹیسٹ آتے ہیں تو اس میں 10-20% کی کمی ہوتی ہے. ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوئی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں آ کے معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک سال پہلے ٹیسٹ آیا, آپ 3 مہینے بعد ٹیسٹ کرا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ بیچ کے جو دورانی اس میں ایسی کیا کنڈیشن تھی, ایسی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. سب کو میں سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یہ طریقہ بہتر ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹ کرا لو, اس پہ اتنے وقت کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرا لو تو آپ کو اس کا رزلٹ معلوم ہوگا. یہ اپنی جگہ. اس سے ہٹ کے ایک بات اس سے اور اعلیٰ ہے, آپ کی رپورٹ بری آتی ہے تب بھی ایک طرف کرو, اچھی آتی ہے تب بھی ایک طرف کرو. آپ فزیکل کنڈیشن دیکھو تمہاری طبیعت کیسی ہے, ول پاور کیسی ہے, ول پاور ہے اپنی فزیکل کنڈیشن, مطلب طبیعت کتنی بہتر ہوئی. کتنا ول کیسا پاور تو محسوس وہ کر ہے کہ رہے ہیں؟ انسان اپنی قوت پہ چل رہا ہوتا ہے اس پہ, لیکن آپ کی طبیعت کتنی مینٹین ہو چکی, کتنی بہتر ہو چکی, سوال اس بات کا آتا ہے. کیونکہ ہٹتا کٹتا انسان میں نے دیکھا وہ بڑا ڈل ہوتا ہے, اپنی ہاں, طبیعت بالکل, فزیکلی بالکل. بڑا ڈاؤن ہوتا ہے, حالانکہ اس کی رپورٹس کلیئر ہوتی ہیں. ہاں, میں بتا اس کا جواب میں دے رہا ہوں, مجھے ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہوں, کینسر پہ دے رہا ہوں, اور یہ دوسرے معاملہ پہ بھی اس کے آس پاس کی باتیں ہوتی ہیں. جب وہ دوڑ رہا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, میں بہت خوش ہوتا ہوں. اس کی رپورٹ اچھی بری اس کو میں سیکنڈ آپشن رکھتا ہوں. آسان بات, تمہاری جو بات بڑی اچھی ہے, لیکن اس کا اینڈ میں کر دیتا ہوں. کروڑوں لوگ قبرستان جا چکے ہیں, سب کی رپورٹیں 100% ٹھیک تھیں, کیوں مرے؟ نظام الہی کو کوئی انسان نہیں بتا سکتا, نہ کوئی مشین بتا سکتی ہے. لیکن انسان یہ تو دیکھتا ہے کہ اس شخص کی کنڈیشن کتنی بہتر ہو رہی ہے, یہی بہترین علاج ہے. اگر آپ کی رپورٹ خراب آ رہی ہے, صحیح آ رہی ہے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن آپ کی فزیکل کنڈیشن بہتر ہے تو بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب, اس کا پورا جواب بھی میں آپ سے لوں گی اور اس ڈسکشن کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے, حاجی صاحب سے اسی طریقے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم حاجی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچا سکتی ہیں, اور جو لوگ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے کیا علاج جو ہے وہ دریافت کیا جا رہا ہے. حاجی صاحب بتائیے گا. یعنی اگر آپ نیچرل سسٹم پہ آ جاؤ جو انہوں نے بنایا ہے, تو آپ کے لیے میرے لیے کائنات کے ہر مشکل ہر چیز ہے. اگر آپ کو آرٹیفیشل طرف جاؤ گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. کینسر کے مریضوں کے لیے میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ بڑے کام کیے, بہت ہی بڑے کام کیے. اللہ نے ہمارے اس ملک میں اللہ نے کھربوں رحمتیں نازل کی ہیں, اس میں ایک نیم کا درخت بھی ہے. بالکل. آپ بڑا بوڑھا درخت, آپ کی عمر کا نہ ہو, ہماری عمر کا صحیح ہے, بڑا بوڑھا درخت مطلب عمر سیدھا درخت, اس کی چھال اتار لیں. ایک ہوتی ہے اوپر پاپڑی, ایک اس کے پیلے رنگ کی ہوتی ہے جو لکڑی پہ چپکی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں نیمی چھال, پیلے رنگ کی ہوتی ہے. اس سے نکلوا کے اس سے کھلی چھوڑ دیں, بے شک سوکھتی رہے گی. کینسر کے مریضوں کے لیے جو چیز میں بتا رہا ہوں اتنی بہترین ہوگی کہ 1 کروڑ کی دوا کام نہیں کرے, لیکن یہ چیز دوا کام کرے گی جو میں بتا رہا ہوں. آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں, بے شک سوکھے. روزانہ 4 انچ کا ٹکڑا باریک باریک کاٹیں, 1 گلاس پانی میں ڈال دیں, صبح اٹھ کے اس کو پکا لیں. پکا کے وہ جب روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا ہو جائے اس سے پی لیں. اچھا. نہار منہ خالی پیٹ, پک کے پانی کم رہ جائے, وہ چھال پھینک دو. ٹھیک ہے. شام کے ٹائم میں 2 چٹکی سنبل, کوئی سملو کہتا ہے, کوئی سنبل کہتا ہے. اچھا. لیکن یاد رکھو خالص ہونا ضروری ہے. یا جتنی دکانداری چل رہی ہے نا, اس میں 99% جو ہے نا صرف لکڑی جمع کی ہوئی ہے, اس میں تھوڑا سا اس میں برا ڈالا ہوتا ہے. اصل سنبل پہلے تو ہم چھال لے کے آتے تھے, اب جو نا وہ بھی ہوشیار ہو گئے, وہ لکڑی بیچنے شروع کر دیں اسی قیمت پہ. یہ 5-6 ہزار روپے کے قریب سے یا 8 ہزار روپے کلو کے حساب سے مل جاتا ہے. اس سے گرائنڈ کر کے شام کو 2 چٹکی سنبل کا پاؤڈر چائے کا چمچہ شہد میں ملا کر کے آپ پی لیں. لیکن یہ یاد رکھیں 2 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے بعد پیٹ پہ کچھ نہ جائے. اس کے علاوہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام ہے کہ روزانہ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ 1 کپ پانی گرم کر کے 2-3-4 قطرے آدھا چمچہ شہد ملا کے پئیں. اس کام کو چھوڑ دیں کہ تجھے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے. جو میں نسخہ بتا رہا ہوں اس میں شوگر اور بلڈ پریشر ساتھ مینٹین ہونے کا کام ہے. سنبل اگر گرم پیو گے اس کی تاثیر گرم ہے, سنبل ٹھنڈا پیو گے اس کی تاثیر برف جمانے کی ہے. اچھا.
नीम ठंडा होता है। अब जब आप शहर में पीते हैं तो उसका तासीर क्या नाम है, अब वो नॉर्मल नहीं होती, थोड़ी सी हल्की सी गर्म हो जाती है, लेकिन नीम ठंडा होता है, वो मीज़ान होता है, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर एक साथ मेंटेन हो रहा होता है। अच्छा, ठीक है। जो दवाइयाँ बना रहे होते हैं वो दवाइयों में जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं, और माशाल्लाह कैंसर की बेहतरीन दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रब ने शिफा दी, दुनिया ठीक हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने सवाल किया बहुत ही फ़ायदेमंद सवाल है। देखें मेरे सामने लोग आते हैं, कीमो होती है, रेडिएशन होता है, सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन मैंने शादर नादर किसी को मैंने उसमें देखा रखे, बाकी अल्लाह रहम करे, सब पे हर बीमारी जो है अल्लाह ताला सबको जान छुड़ा दे, सबको मुकम्मल शिफा दे। ये चीज़ें आपसे मैंने शेयर की जो मैंने दुनिया को बहुत तकलीफ में देखा। मैंने खुद हाजी साहब बहुत तकलीफ में देखा दुनिया को, और जिस तरीके से वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी से गुजर रहे होते हैं, और जब उनको कैंसर डायग्नोस होता है, उनकी सर्जरीज होती हैं, तो बहुत सारे उनकी क्रिटिकल सिचुएशंस भी आती हैं, यानी कीमोथेरेपी के अपने रिएक्शंस हैं, रेडिएशन के अपने रिएक्शंस हैं, फिर वो सर्जरी के अपने रिएक्शंस हैं। एक तो वो वैसी तकलीफ में मुब्तला होता है, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके साथ जो है जुड़ जाती हैं, और वो मज़ीद तकलीफ में आ जाता है। ऐसे में वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। और फिर मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल साइंस भी उन्हें मायूस ही करती है। उनकी फैमिली को कह देती है कि इनके पास 6 महीने का टाइम है, इनके पास साल का टाइम है, या इनके पास जो है वो सिर्फ इतना सा वक्त रह गया, आप इनका ख्याल बड़ी करें। प्यारी शादी, लेकिन एक बात बता दूँ, बहुत अच्छी बात की, अल्लाह के अलावा कौन नहीं जानता किसने कब मरना है, कब जिंदा रहना है। बिल्कुल। मैंने ऐसे हज़ारों लोगों देखे जिनको 2 महीने का टाइम दिया, वो आज माशाल्लाह 20 साल के 25 साल हो गए, उनकी शादी करके बच्चों की भी शादी हो गई, माशाल्लाह, इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ठीक हुए। निज़ाम इलाही को समझना किसी की बस में नहीं, ना डॉक्टर समझ सकता, ना कीम, ना तू समझ सकती, ना मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल। इख्तियारात अल्लाह के पास है, मैं आप कोशिश कर सकते हैं, और अल्लाह शफा दे रहा होता है, और अल्लाह शफा देगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग कभी मेरी ज़ाती राय है कि किसी को ये ना बताएंगे तुम्हारे पास कितनी ज़िंदगी है, क्योंकि कोई भी शख्स उसके पास कोई ऐसी गारंटी नहीं है, ऐसा आला नहीं है ये बता सके कि तुम्हारा ये होगा, वो होगा, वो होगा। कभी कभी तुक्का लग गया तो हो जाता है, लेकिन अमूमन लोग बच जाते हैं। मैं छोटी सी आपकी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। जब मेरे पास इसी कंडीशन लोग आते हैं जिस तरह आप कहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक आज जी आपसे 25 साल पहले हमने इलाज कराया था, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया था, आज माशाल्लाह 25 साल हो गए। तो आप ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई कि आप किसी का दिल ना तोड़ो कि आप पास 6 महीने या साल है, वो बंदा रोज़ाना मर रहा होता है। बिल्कुल। मौत एक दफ़ा नहीं है, वो अपना रिस्क खाए बगैर नहीं मर सकता है, नहीं कुछ भी कर लो। जिसके नसीब में जो रब ने रिस्क लिख दिया है उसने वो रिस्क खाना है, पानी पीना है, दाना पानी पूरा करना है, तब जाके मरना है। लेकिन ये जो कहना है कि आप पास 2 महीने का टाइम है, 4 दिन का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, वो शख्स हर रोज़ मर रहा होता है और बार बार मर रहा होता है। उसको एक गम खाया होता है, मेरे पास ज़िंदगी नहीं है, मेरे पास ज़िंदगी नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, मरने वाली हूँ। ये बातें ना कहें तो बेहतर है। ये अच्छा अमल नहीं है, मैं इसको गलत अमल कहता हूँ। अब यही चीज़ें जब उनकी अपनी ज़ात पे आती है तो वहाँ कभी नहीं कहते हैं कि मेरी अम्मा तेरे पास 4 दिन रह गए, मेरे अब्बा तेरे पास 6 दिन रह गए। ये अपने बेटे को नहीं कहेंगे तेरे पास 2 घंटे बाकी है, और सब कहते हैं ठीक हो जाएगा। तो सबको ये कहें कि अल्लाह शफा दे, हम कोशिश करते हैं आप ठीक हो जाओगे। देखो मरीज़ के लिए बहुत अहम नुकता है कि आप पुछ छोड़ दो, चूमा चट्टी छोड़ो। उसको जाके बोलो हाय तो ये हो गया, हाय तो ये बीमार हो गया, हाय, वो बंदा मरता ही रहता है। जाके हौसला दो, तुझे कुछ नहीं तो ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, छोटी सी बात है। उसको वो माहौल दो कि वो अपनी तकलीफ को भूल जाए। ये घर का माहौल होना चाहिए, और यही माहौल हॉस्पिटल का भी होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ना घर में ये माहौल है ना हॉस्पिटल में ये माहौल है। वहाँ भी ये कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। वो घर वाले क्या बोलेंगे, हाय 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 अब्बा तेरे पास ये हो गया, वो अब्बा पहले बीमार था, और अम्मा तेरे ये होगा तो ये हो गया, तो अम्मा और बीमार। हाँ भाईजान तुम्हारी हालत तो बड़ी ख़राब होगी, आप बड़े कमज़ोर हो गए। कमज़ोर नहीं भी है तो ज़बरदस्ती कमज़ोर कर रहे हैं, बीमार कम है तो ज़्यादा बीमार कर रहे हैं बातों से। माहौल देखिए, मेरे पास लोग आते हैं, मैं हंसी मजाक से उनसे पेश आता हूँ। मैं इतना नरम दिल नहीं था, मैं आपको बताऊँ हकीकत है, मैं बहुत सख्त मिजाज का था। अच्छा। आप इतना सख्त मिजाज कि शायद मरीज कभी आपकी सोच भी नहीं हो सकती। अल्लाह आला तरीन जन्नत मेरे वालिदैन को नसीब करे कि मेरे वालिद साहब ने मुझ पर बहुत मेहनत की, मुझे लेके बैठते थे, प्यार करते थे, और थप्पड़ भी लगाते थे। बोला कि जानी तेरे पास लोग शिफा के लिए आते हैं, तुम्हारा मिजाज मुझे पसंद नहीं है, आने वाला तकलीफ में आता है,
تو اس کو وہ ماحول دے، وہ تیرے پاس سے خوش ہو کے جائے. یقین ماننا دعائیں دے کر جائیں. بڑی محنت کرتے 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 تبدیلی لے کے آیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، مریض آتے ہیں، بچے جوان بوڑھے بچے سب آتی ہیں. زندگی سے مایوس ہو کر آتے ہوں اس سے میں ایسی بات کرتا ہوں تھوڑی دیر میں وہ ہنسنا مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ آئیں پورا تو نہیں تو میں اگر بولوں گا کیا حال تمہارا بنسپتی بوڑھی، اور تو ہنس پڑی بولا کہ بوڑھی تھوڑی ہوں، میں لڑکی ہوں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے یہ بھی نیکی ہے نا حاجی صاحب. بہت بڑی نیکی ہے. جب وہ 5-10 منٹ میں ہنستے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنی زبان سے 2 گھڑی کے لیے اس کو خوشی تو دی. نہیں، وہ ہمیشہ خوشی ملتی ہے. بولا حاجی صاحب نے بولا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. آپ یقین مانا لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. حاجی صاحب نے بولا دیکھو تمہیں کچھ بھی نہیں ہے. بولا ٹھیک ہے. اب جس مریض کی بات میں نے کی کہ اسٹیج 4 کا کینسر ہے، اس کے بھائی نے بولا اس کی اسٹیج 4 کینسر ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، منع کر دیا ویسے کوئی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. سامنے بیٹھی میں نے کہا بیبی تمہیں کچھ نہیں، سب غلط کہہ رہے ہیں. تو بنسپتی بوڑھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. آپ سے ہنسی مذاق میں 5-7 دن 10 دن تک 7 دن تک آتے رہے. آپ یقین ماننا اگر 7 دن میں ایک مریض کینسر کا مریض جس کو اس کی حالت بگڑی ہوئی ہو اور وہ دوڑ رہا ہو اور خود کہہ کہ میں 20% ٹھیک ہو چکا ہوں، میرے کھانا پینے میں ہر چیز میں اور میرا سانس بحال ہوگی، چلنا پھرنا ٹھیک ہو گیا اور میرے وجود میں طاقت آ گئی اور میرا گوشت بڑھنا شروع ہو گیا، وہ گوشت واقعہ بڑھنا شروع ہوا. ماشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. بالکل بہت بڑی نیکی ہے. اس سے بڑی نیکی میں اس نہیں سمجھتا کوئی اور ہو سکتی ہے. علاج سے بڑھ کر یہ نیکی ہے کہ آپ لوگوں کو زندگی کی طرف راغب کریں یا ان کے لیے جو ہے اچھا سوچیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے حاجی صاحب کہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ مریض میرے پاس آتے ہیں تو میں کس طریقے سے ان کو ٹیکل کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ خوشی کا اظہار کرتا ہوں ان کے ساتھ. اور ان کو جو ہے وہ جو ایک ٹینشن میں آتے ہیں نا، جو ان کا ایک ہاں جو ان کی ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، زندگی سے مایوس ہو کر آتے ہیں، اس کو حاجی صاحب بڑے اچھے سے ٹیکل کرتے ہیں اور ایک نیکی کا کام کرتے ہیں. اور جو بتا رہے ہیں جس طریقے سے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کے حاجی صاحب کو دیکھ رہے ہوتے تو حاجی صاحب ان کو ایک دم سے خوشباش کر دیتے. اور ایسے ہی میں نے بھی مریض ان کے پاس دیکھے ہیں جس طریقے سے حاجی صاحب یہاں پروگرام کے اندر بھی لے کر آتے ہیں. اور میں جب ان سے ایکسپیرینس پوچھ رہی ہوتی ہوں تو واقعی وہ بچے جب بتا رہے ہوتے ہیں یا وہ بچوں کا علاج ہو یا بڑوں کا کیوں نہ علاج ہو تو حاجی صاحب کی ہر کوئی تعریف کر کے جاتا ہے کہ حاجی صاحب ہمیں زندگی کی طرف واپس لوٹ کر لے کر جاتے ہیں. تو حاجی صاحب یہ تمام چیزیں تو میں نے آپ کی دیکھی بھی ہیں اور میں بخوبی ان تمام چیزوں سے واقف بھی ہوں. لیکن بہت ساری جیسے میں نے کہا نا کہ کینسر کے اندر کی بھی کیٹیگریز ہیں. بون کینسر الگ ہے، اسکن کینسر الگ، ٹھیک ہے، لنگ کینسر الگ ہے. تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں. اچھا ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے بون کینسر کا. بون کینسر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ہڈیوں کے اندر کینسر پھیل جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہے وہ آپ کی ختم ہو چکی. وہ کہتے ہیں نا دھیمک کی طرح ہڈیوں کو چاٹ جاتی ہے ایک بیماری. تو اس طریقے سے اب لوگوں کا چلنا پھرنا قاصر ہو جاتا ہے، اس سے لوگ چل نہیں پاتے، بیڈ ریسٹ پہ آ جاتے ہیں، ویل چیئر پر آ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے علاج ایسا؟ یعنی ماشاء اللہ تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں اور ایک اصلاح کی بات ہے، انسان کی بقا سلامتی کی بات ہے، بہت اچھی لگتی ہیں. اور یہ سب ہونی چاہیے. یہ ان کا جو نفسیاتی مار جو ہے نا اس سے زیادہ ٹوٹتے ہیں. بیماری سے کم بندہ برباد ہوتا ہے، نفسیاتی مار سے زیادہ برباد ہوتا ہے. جب بولتا ہے تمہارا علاج نہیں ہے، یہ وہ زیر قاتل جملہ ہے، وہ قاتل جملہ ہے کہ چلتے پھرتے انسان کو لٹا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا ماننا ہے کہ میں نے اسلام سیکھا پڑھا ہے کہ کیا نام ہے مایوسی کفر ہے. وہ کفر کا لفظ بالکل صحیح ہے. آپ مایوس مت ہو، اپنا ایمان رب پہ اٹل کر لو. میری کہیں نہ کہیں شفا لکھی ہے، مجھے تلاش کرنی ہے. بالکل تلاش کرنی. اور جب تلاش کرتے ہیں تو شفا کہیں نہ کہیں لکھی ہوتی ہے. یہ کسی کو نہیں پتہ کہاں لکھی ہے. اگر معلوم ہو تو ہم تو وہیں جائیں جہاں ہماری شفا لکھی ہوئی ہے، ہم تو کیوں جائیں نہیں. بالکل. لیکن اللہ نے یہ کہیں بھی ظاہر نہیں کیا تمہاری شفا کہاں لکھی ہے، لیکن یہ لکھی ہے. جب جا رہے ہوتے ہیں یہ ہڈیوں کا کینسر بھی ٹھیک ہوتا ہے، معدے کا کینسر بھی ٹھیک ہوتا ہے، آنتوں کا کینسر بھی ٹھیک ہوتا ہے. اور جہاں جہاں بھی کینسر ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہاں سارا معاملہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کا ہے. اللہ نے کس کے لیے شفا لکھی ہے اسی کو ملنی ہے. جس کی شفا رب نے نہیں لکھی تو وہاں جھگڑا ہی نہیں ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزی رزق جو کچھ بھی لکھا ہے، شفا بقا سلامتی زندگی تمام اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. میرے آپ کے پاس تو نہیں ہے. ہمارے پاس ایک دعا کا اختیار ہے. بالکل ایک دعا کا اختیار ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور باقی سارے اختیارات مالک کے پاس ہم تو روزانہ مانگتے ہیں، دن رات مانگتے ہیں، دن رات مانگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بالکل اس ذات پہ قربان کے وہ ہماری لاج رکھتے ہیں نا، اس ذات کا بڑا کرم ہے. اللہ کی شان اور رسول کی شان میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے. جتنا رب رحیم و کریم ہے، میں کہتا ہوں اس کا جواب نہیں ہے کہ وہ ہم لوگوں کی کروڑوں غفلتیں گناہ برائیاں ہونے کے باوجود بھی وہ انکار نہیں کرتا، دیتا رہتا. کبھی نہیں پوچھا کہ تو نے میری نافرمانی کی، کبھی نہیں پوچھا کہ تو نے میرے بندے کے ساتھ سلوک نہیں کیا.
ہر چیز کو پشتے ڈال کے وہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیتا ہے. آپ کو, مجھے, ہر کسی کو دے رہا ہوتا ہے, چاہے ہم اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. تو شان کی کیا بات ہے, جو نوازتا ہی رہتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ تو مسلم ہے, غیر مسلم ہے, تو چھوٹا ہے, بڑا ہے, نافرمان ہے, یا تو میرا تابع دار ہے. وہ سبھی کو دیتا ہے. کیا شان ہے پیارے رب کی. تو باقی جو باتیں آپ نے کی بہت کام کی باتیں ہیں. اور یہ ہڈیوں کی جو آپ نے بات کی, ہڈیوں کا بھی علاج ہے. سوال اتنا ہے کہ رب نے شفا لکھی تو آپ کو شفا ملنی ہی ملنی ہے. لیکن کہاں ملنی, اس کو تمہیں تلاش کرنا پڑے گا, مجھے بھی تلاش کرنا پڑے گا. بالکل, تلاش کا وہ کہتے ہیں نا سلسلہ کبھی رکے گا نہیں. اور وہ تلاش کرنے کے لیے آپ کی ول پاور بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو شفا چاہیے تو ول پاور کو تو آپ نے اپنی اسٹرانگ رکھنی ہے, کیونکہ ول پاور ہوگی تو ہی آپ شفا کی طرف راغب ہو سکیں گے. اچھا حاجی صاحب, میں اگر میڈیکل سائنس کی بات کروں, ہم کینسر کے حوالے سے بات کریں, تو میں نے دیکھا ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کینسر کا علاج ہے یا کینسر کی بیماری جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر وہ سرجری بھی ہو جائے یا اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی سرجری کر لیں, کیمو تھراپی کر لیں, یا ریڈیشنز کا پروسیس بھی ہو جائے, اس کے بعد بھی کینسر کے سیل کہتے ہیں وقتی طور پہ سو جاتے ہیں, اور سونے کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر دوبارہ, چاہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے 1 سال بعد جاگیں, 2 سال بعد جاگیں, یا 10 سال بعد جاگیں, یعنی انسان کی جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے اس حساب سے ہوتا ہے. آپ کی بات 90% ٹھیک ہے. کتنے فیصد؟ 90% ٹھیک ہے. 10% لوگوں کو لمبا ٹائم تک شفا ملی. اچھا حاجی صاحب, میں اس کی بات آپ سے ضرور لوں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ جی میں واجد حسین بات کر رہا ہوں سنسار سے. جی کہیں. جی آئی صاحب سے بات کرنی ہے. جی حاجی صاحب بات کریں. جی سن رہا ہوں, بولو بھائی. جی آئی صاحب, مجھے یہ الرجی ہے, یہ بازو میں ان پر بالکل خارش, اور اس طرح کے جو بن جاتے ہیں, جو گرم چیز کھاؤں جائے اس طرح کا سکون. میرے بھائی اس کا تمہیں آسان سا نسخہ بتاتا ہوں, آ کے میرے پاس سے علاج کرا لو, دم کرا لو, باقی دوائی کی ضرورت میں تمہیں دوائی دے دوں گا. لیکن آپ نیم کی چھال نکال کے وہ پکا کے پینا شروع کرو. صبح اٹھ کے اگر نہار میں پی لو زیادہ بہتر ہے, نہیں تو دن میں کبھی پی لو. اس کو مہینہ 2 مہینے لے کے چلو, آپ کی جو معدہ, آپ کا جو نظام ہے وہ بحال ہو جائے گا, زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. جو سوال میں نے حاجی صاحب سے کیا اس کا جواب ضرور جانوں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے حاجی صاحب سے میں ڈسکشن کر رہی تھی کینسر کے حوالے سے, اور جس طریقے سے میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات کر رہی تھی, اس کی ریسرچ کے مطابق میں نے حاجی صاحب سے جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ کینسر کے سیل جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں, ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ وقتی طور پر سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اللہ انہیں جگانا چاہے, چاہے وہ سال کی مدت ہو, 2 سال کی مدت ہو, 10 سال کی مدت ہو, وہ کبھی بھی جاگ سکتے ہیں. حاجی صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کی بات 90% صحیح ہے کہ یہ ہوتا ہے ایسے ہی, لیکن 10% لوگ ایسے ہیں جو لمبا ٹائم نکال لیتے ہیں. ان کا نصیب ہوتا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی محبت ہوتی ہے, ان کے نصیب میں شفا لکھ دی جاتی ہے مکمل, اور باقی لوگوں کو شفا ملتی ہے. لیکن کچھ وقت بعد جا کے جو آپ والی بات ہے کہ دوبارہ کینسر شروع ہو جاتا ہے, کسی کے کہاں کسی کہاں. لیکن اکثریت جو ہوگی, یعنی اس کو یہ دیکھ لیں کہ ان کو لاسٹ اسٹیج میں خبر ہوتی ہے, پہلے خبر نہیں ہوتی ہے. پہلے یعنی جب شروع ہوتا تب بھی پتہ نہیں ہوتا ہے, جب وہ کیا نام ہے علاج کے بعد جب بولتا ہے رپورٹیں بالکل لے لیں. شروع میں تو وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اسٹیج 1 ہے, اسٹیج 2 ہے, اسٹیج 3 تک بھی وہ بالکل ہٹا کٹا رہتا ہے, اور اس کو کوئی فیل نہیں ہوتا, کوئی سمٹمس نہیں آتے اس کے. کہ کہتے ہیں نا کہ بیماری ہو رہی ہے, نزلہ زکام کھانسی ہے, تو اس کے سمٹمس بھی آپ کو آ رہے ہیں, چھینکیں آ رہی ہیں, زکام ہو رہا ہے, لیکن اس بیماری کے کوئی سمٹمس ہی نہیں آتے. لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ بالکل آخری اسٹیج پر آ جاتے ہیں اور موت کے بہت نزدیک ہوتا ہے. دمنگ چاٹ گئی, بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ لکڑی کھوکھلی ہو گئی. بالکل انسان کا بھی یہی عالم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ رحم و کرم والا معاملہ کرے. جو آپ نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن انسان کوشش کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو چیزیں آج اسے بتائیں, ان پہ اگر وہ عمل کریں گے آپ یقین ماننا بہت کچھ بہتر ہوگا. لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات شیئر کروں. 12-15 سال پہلے ایک بڑی خوبصورت بچی میاں بیوی آئے, دونوں نے بڑی چاہتی شادی کی, اور یہ عالم تھا ان دونوں کا کہ ان کی محبت کا کہ وہ بندہ دن بھر بینک میں بھوکا رہے, بیوی گھر میں بھوکی رہے. اچھا, گھر آگے پہنچے تو ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں, 1 گلاس میں پانی پئیں, 1 کپ میں چائے پئیں. محبت کو ان کا یہ عالم. تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اس کے کچھ شادی کچھ مہینے بعد اس نے شوہر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے میرے سینے میں گٹھلی ہے چھوٹی سی. اس نے دیکھا تو جا کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں
तो हम किसी तरह का नाम नहीं ले सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके टेस्ट से बोला है मामूली से मसला है, इसको हम रेडिएशन से इसको केमियो से ख़त्म कर देंगे। वो करते वो बच्ची जब मेरे पास पहले देखा, जब वापसी लेके आए, जब तक 35 लाख का बिल बन चुका था। ओहो। और बच्ची की ज़िंदगी के एंड था, उसकी आंखें ख़त्म, जिगर ख़त्म, उसके गुर्दे ख़त्म, उसका कुल वज़न, टोटल वज़न 17 kg रह गया था। उफ अल्लाह। वो इसी हालत में दुनिया छोड़ गई। वो मेरे पास आकर रोया, बोला कि मेरे साथ क्या हो गया। मैंने कहा बेटा सब्र कर लो, कि निज़ाम इलाही इंसान की ज़िंदगी में आना जाना लगा रहता है, और ये इसमें अल्लाह की बड़ी मसलहत हुई। बोला कि पैसे का काम नहीं है, अपनी तकलीफ़ का काम नहीं है, लेकिन उसके जाने का काम है। मैंने कहा बात सही है, लेकिन इंसान में बेबस है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। मौत के सामने हर शख्स बेबस है। इंसान, हैवान, चंद प्यान, देव, परियाँ, दरख्त, घास फूस, हर चीज़ जो जिंदा है वो बेबस है मौत के सामने। तो ये जो चीज़ आपसे मैंने शेयर की, तो कभी कभी ऐसे लोगों को देखना होता है जिससे उनके जाने के बाद भी मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। उनके सामने तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल हंसा मुस्कुराता रहूँ, लेकिन उनके जाने के बाद जो है ना जाके तो ये आलम होता है कि जैसे कि बहुत ज़हनी अज़ियत होती है। ऐसे ज़िंदगी में बहुत से मरीज़ आए गए, बहुत से जो आया उन्हें इलाज किया, अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को शिफा दी, हर तरह के मर्ज़ को शिफा दी। खास दमे के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, दिमाग के दर्द के मरीज़ हैं, और आँखों वाले को मैं सोचता हूँ कि हमारे आपके इस चैनल के प्रोग्राम में आए जिनके 3-3 साल से आँखें ज़ीरो थी और दिमाग के बीच में जो नसें सूख गई थी, मोतिया की वजह से नहीं, ये पीछे से वो सप्लाई बंद हो जाती है। अच्छा। जो रोशनी सप्लाई देने वाली है तो उसका खून बीच में नसें सूख जाती हैं और उसकी खून की सप्लाई बंद हो जाती है। अल्लाह ने ठीक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उनका प्रोग्राम करने के बाद अल्लाह ताला ने कई हज़ार लोगों को शिफा दी, लोग ठीक हुए, अपनी ज़िंदगी में आ गए, ठीक हो गए। सवाल इतना ही है कि अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की ताकत से ही सारा कुछ होना है। हमें आप कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल, डॉक्टर कोशिश कर सकता है, कहीं भी कोशिश कर सकता है, लेकिन शफा का अख्तियार तो अल्लाह के अख्तियार में है। और हमारे पास जो हमारे बस में मेहनत है, खिदमत है, 2 चीज़ें हम कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, और कुरान पाक क्या आते हैं पढ़ने दे रहे हैं। लेकिन जितना कुछ देखा आज तक ज़िंदगी में मेरे रब ने इतने मौज़े किए कि सोच नहीं सकते। बेशक रब की ज़ात बहुत बड़ी है और मुआवजा करने का काम ही रब का है। रब जिसको चाहे शिफा दे दे और रब जिसको चाहे अपने पास बुला ले, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और उसी तरीके से निज़ाम चल रहा है। और हर इंसान ने जाना है, हर इंसान ने अपने वक्त पूरा करके इस दुनिया से रुखसत होना है। जिस तरीके से हाजी साहब भी कहते हैं कि कोशिश करना काम होता है, उस चीज़ का वो कहते हैं ना जड़ तक जाना हमारा काम होता है, लेकिन ज़िंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में लिखी होती है। हाजी साहब जिस तरीके से हम कैंसर के बारे में बात कर रहे थे और मैंने कहा कि हड्डियों के कैंसर ऐसा होता है कि लोग चलने से भी कासिर हो जाते हैं, बैठने उठने से भी कासिर हो जाते हैं, बिल्कुल बेड रेस्ट पर आ जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या इलाज है? यानी बहुत आसान काम बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि मुफ्त का मशवरा, मुफ्त की दुआ सबको रास नहीं आती, क्यों पैसे नहीं खर्च होते। जब पैसे खर्च होते हैं उसको उनको दर्द भी होता है, कर्ब भी होता है। हड्डियों के कैंसर के लिए मैं इतना आसान नुस्खा बता रहा हूँ, शायद आप सोच भी ना सको। अच्छा। सुबह उठते निहार मुँह मरीज़ को नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म पानी में शहद मिला के पिलाओ, बेशक 1 कप पिला दो। दोपहर को भी खाने से 1 घंटा पहले ही करो, रात को खाने से 1 घंटा पहले करो। 3 टाइम पिलाना है। 3 टाइम पिलाना है, ठीक है, एक काम। दूसरा काम है कि एलोवेरा, जो घीक्वार भी कहते हैं, आप सब जानते हैं, कोई घीक्वार बोलता है, कोई ग्वार गंदल बोलता है, कोई ग्वार पाठा बोलता है, और आप अंग्रेजी में उससे क्या नाम है जो बोलते हैं एलोवेरा बोलते हैं। दिन में किसी भी टाइम में 2 से 3 इंच का टुकड़ा छील लो, उसका गूदा निकाल लो, गूदा निकाल के उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी मलंगे अच्छा उसमें डालो, उससे थोड़ा सा दूध डाल लो या पानी डालो, उसे ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके पी लो। यानी कि इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा गिलास बनाओ, नहीं, एक इतना सा भी बहुत है, चौथाई हिस्सा भी बहुत है गिलास का, गिलास से चौथा से भी काफ़ी है, लेकिन उसको बना के पूरा पीना रखना नहीं है। अच्छा, उसी वक्त पीना, उसी वक्त पी लेना है। एक काम हो गया, ये दूसरा काम है, पहले गर्म पानी, दूसरा काम। तीसरा काम है कि हड्डियों कैंसर के मरीज़ को दिन में 2-3 दफ़ा करेले का अर्थ निकाल के
2-2, 3-3 चमचे पिलाते रहो, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपको चंद दिन में ही वो आपका मरीज चलता फिरता भागता दौड़ता मिलेगा। तो इससे हाजी साहब तकलीफें भी खत्म हो जाएंगी? तकलीफें खत्म होती क्योंकि हैं जिस आपको, तरीके से वो चल रहे होते हैं, हाँ, तो बिल्कुल, चलते बिल्कुल, वक्त भी उन्हें लेकिन तकलीफ होती है, इसमें बैठते वक्त आलू भी चावल तकलीफ होती है। यानी आलू चावल, नींबू, इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बड़ा गोश्त बंद कर दो, परहेज करना। परहेज कर दो, और चने की दालें बंद कर दो, बेहतर होगा। बाकी कोई मसला हमारे पास है, मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी के साथ सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में है। सिलानी से 50 कदम आ गया होगा तो वहाँ दायां को मेरा बोर्ड लगा हुआ है हाजी दीन मोहम्मद का। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे टाइम रोज़ाना का है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम में कोई भी आ जाए, आके अपना इलाज कराए। आने वाला 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आना। अभी भी हमारे मेहरबान जो आते हैं तो वो खाली बोतलें लेके आते हैं कभी कभी, तो खाली बोतलों से कोई फायदा नहीं है। आप जब भी आए तो पानी लेके आए, चाहे घर से लेके आए या बाजार से लेके आए, आके दम करा के ले जाएं। इंशाल्लाह ताला सुबह इंशाल्लाह खैर होगी, बहुत खैर होगी। और इसके अलावा आप दूसरे मामला ये कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, वो सब का हल कुरान से है। किसी शादी नहीं होती, उसका हल भी कुरान से है। किसी के ऊपर कोई बंदिश है, कुछ कोई दवाई नहीं, उसका हल भी कुरान से है। आप पे जादू टोने होते हैं, जिन्नात का मसला, उसका हल भी कुरान से है। इन चीज़ों की तो कोई दवाई नहीं है, सिर्फ आके दम कराते हैं। किसी का 1 रुपया खर्चा नहीं है दवाई के अलावा। हमारे पास जो दवाई लेता है सिर्फ उसके पैसे हैं, दवाई के अलावा कोई भी नहीं। आके दम कराएं, 1 रुपया खर्चा किसी का नहीं है। हाँ, 1 फीस ज़रूर है, अपनी दुआओं में याद रखें। अगर इस काबिल भी नहीं है तो ना करें। वाह माशाल्लाह, कि कहते हैं ना हाजी साहब, कोई भी डिमांड नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं कि दुआओं में याद रखें, और दुआ से बढ़कर इंसान के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती। अच्छा हाजी साहब, जैसे कि रूहानियत की हम बात करते हैं, और मैं हर बार हर प्रोग्राम के अंदर आपसे ये सवाल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि लोग जो हमें देख रहे होते हैं, जो व्यूवर्स हमें बहुत सारे लोग अभी भी देख रहे होंगे, उनका बिलीफ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पुख्ता यकीन भी रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मेडिकल साइंस की तरफ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं एज़ कम्पेयर टू रूहानियत। और इस तरीके से जो है ना घर के टोटकों के ऊपर आना, और जो आप दवाइयाँ बता रहे होते हैं और जो आप हर्बल दवाइयाँ बता रहे होते हैं, उस तरफ से उनका यकीन नहीं होता, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए नहीं, जब वो लोग मेडिकल साइंस से मायूस होते हैं ना, जब आपकी बात आ जाती है कि अब आपके पास इतने महीने का टाइम है या इतने दिन का टाइम है, और तब उनको जाकर रूहानी याद आ जाती है, उस वक्त याद आ जाती है। फिर आते हैं, आके इलाज कराते हैं, जब वो ठीक होते हैं, बेस्ट होते हैं, उनको याद आता है कि हम पहले हमको ये आना चाहिए था, हम बाद में आए ना तभी में फ़ायदा हुआ। अगर हम पहले आते तभी में फ़ायदा होता। तो तब जाके खोपड़ी काम करती है। लेकिन आपकी बात सही है, उस वक्त खोपड़ी काम नहीं करती जब तक उनकी जेब में पैसे होते हैं। जब पैसे खत्म होने के बाद जो है ना, तब फिर जो कि हमारे पास खर्चा नहीं है, दवाई के अलावा जो दवाई लेकर उसके पैसे होते हैं, उसके अलावा कोई पैसा नहीं है, तो फिर वो बोलता है जी आप जेब खाली है, तो हमने बोला यहाँ से इलाज करवा लें। अच्छा, ये आपको हर तीसरे बंदे की ज़बान से यही सुनने को मिलेगा। तो हाजी साहब, आपके पास भी तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो कि आपके पास आकर बोलते होंगे कि हमें आप रूहानियत की तरफ लेकर जा रहे हैं और इस तरह से दवाइयाँ दे रहे हैं। सवाल तो आपकी तरफ करते होंगे वो लोग। बिल्कुल करते हैं। अच्छा, इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, कौन और कहाँ से बात करें? मुझे आवाज़ नहीं आ रही कॉलर की, ज़रा बताएं क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रोजीना बात कर रही हूँ बखर से। जी रोजीना। जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी थी। उनकी एज 40+ होगी, तो उन्हें शुगर का मर्ज है। अच्छा, तो क्या होता है शुगर में उनके, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं? अच्छा हाजी साहब, मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी ये डिस्कशन की थी कि शुगर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि शुगर का मर्ज़ ऐसा है जिसका कोई इलाज वाकई नहीं है, और वो शुगर की बीमारी में मुब्तला रहता है, तो वो सारी ज़िंदगी ही मुब्तला रहता है, और उसको बस मेडिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से ये दे दिया जाता है कि वो इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो डेली बेसिस पर लगा रहा होता है। क्या कहेंगे? आपकी बात सही है। देखिए इलाज हमारे पास भी होता है, शुगर नहीं ख़त्म होगी लेकिन शुगर के नुकसान ख़त्म होंगे। जितना अंदर से वो खा चुकी होती है, शुगर कहते हैं दिमक, जिसमें चाट जाती है अंदर से, तो इंसान ख़त्म होता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाता है, बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है। लेकिन शुगर की बीमारी चलती रहती है। आज जिसको भी डिटेल चाहिए तो वो 2 बजे बाद मुझे फ़ोन कर ले, मैं खुद मौजूद हूँगा, मैं उसको मैं जवाब देता रहूँगा। लेकिन शुगर वालों के लिए 2 बातें याद रखें। एक तो आप नीम की छाल पका के वो पिएँ, दिन में 2 दफ़ा पी लें या 1 दफ़ा पी लें, और एक टाइम में करेला पी लें। आपकी शुगर 100% तो नहीं, कम से कम 90% में लिमिट में जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जड़ी बूटी से जो चीज़ें तैयार की हुई हैं, तो वो चाहे तो मंगवा के इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी शुगर अपनी लिमिट पर रहेगी। ठीक है। अच्छा हाजी स्वाय साहब, इसके अलावा कि किसी ने जो कोर्टिजोन में लंबा टाइम न चला हो तो
اچھا ٹھیک ہے حاجی صاحب، میں سوال کر رہی تھی آپ سے روحانیت کے بارے میں نے کیا بھی کہ آپ کے پاس بھی ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے جو کہ آپ سے بھی سوال کرتے ہوں گے، کیا کہتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیں نہیں، روحانیت میں جانا ناممکن بھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ کیا بولا؟ لوہے کے چنے چبانے پڑتے، اس میں محنت اور ریاضت بہت زیادہ ہے، اور یقین بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یقین بھی ہے، لیکن اس میں سالوں لگتے ہیں، بالکل مہینوں نہیں لگتے ہیں۔ کوئی 100 میں سے 99% لوگ اپنی منزل پہ نہیں پہنچتے، جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں نا 99% نہیں پہنچتے، صرف 1% پہنچتے۔ جس نے بہت محنت کی اور اللہ کو وہ بات پسند آ گئی ہو تو اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت پیاری بات حاجی صاحب نے کہی کہ انسان کا یقین ہونا چاہیے، یقین ہے تو وہ تمام چیزیں کو جو ہے نا فیس بھی کر سکتا ہے اور اس سے جو ہے وہ آگے بھی نکل سکتا ہے۔ اچھا حاجی صاحب دعا لے لیتے ہیں، ہر روز جو ہے وہ پروگرام کے اندر ہر ویک کے اندر حاجی صاحب دعا کرواتے ہیں اور بہت سارے لوگ دعا کے منتظر ہوتے ہیں، تو حاجی صاحب آپ دعا کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، جہاں بھی تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں، جو میں پڑھوں میں سر آمین بولتے رہنا، اور ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھیں، جب بھی آمین بولوں ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سب کی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو مشکل پریشانی ختم ہوں، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب، ساری کائنات ہنسان عالموں کے اسلام پاکستان پر آمین سو آمین یا رحمۃ العالمین۔ جادو کرنے کے نارے اور مر جائیں، دل میں پھٹ جائیں، جن پہ جادو ہے، جنات ہیں، مغلات ہیں، سب ختم ہو جائیں، سب کو شفا ملے، آمین سو آمین۔ سب روزی گشاد ہو، فرش سے آج تک جتنی مخلوق ہے سب کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین سو آمین یا رحمۃ العالمین۔ سب کو شفا ملے، سب کی بیماری ختم ہو، آمین سو آمین۔ سب کو شفا ملے، مکمل شفا، آمین سو آمین۔ چھوڑ دوبارہ پکڑیں، ٹھیک ہو جائے، چھوڑ دوبارہ پکڑیں، سارے کائنات لوگوں کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین سو آمین یا رحمۃ العالمین۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ حاجی صاحب ہر پروگرام کے اندر دعا کرا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مجھے پروگرام کی آواز نہیں آ رہی، جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ نیو کراچی سے بات کر رہی ہوں میں۔ جی بولیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ میری والدہ ہیں، ان کو فالج ہے نا 7-8 سال ہو گئے۔ اچھا، تو یہ پوچھنا تھا، ان کا نا پیر میں لچک ہے ابھی بھی اور ایک ہاتھ نہ کام نہیں کرتا، الٹا ہاتھ۔ آپ ایک کام کر لیں، کوئی بندہ بھیج دیں، 2 بوتلیں پانی لے کے بھیج دیں میرے پاس، جو اس کی ڈیٹیل آ کے دے دیں، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں، اللہ خیر کرے گا، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، جس طریقے سے ہم آپ کو پروگرام دکھا رہے ہوتے ہیں اور آج کا دن پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب سے بہت سارے ایشوز پہ بات کرنا اور آپ لوگ کی پرابلمس کو ڈسکشن کرنا بیسیکلی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے جو لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم بار بار اپنے پروگرام میں یہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ سیگمنٹ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آئیں۔ اور حاجی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور حاجی صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میں اس کا علاج کروں گا۔ ان کے نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حاجی صاحب نے اپنا ایڈریس بھی بتایا کہ ان کا ایڈریس ہے چار مینار کے پاس ان کا جو ہے وہ کلینک بنا ہوا ہے سیلانی ویلفیئر سے تھوڑا سا آگے ان کا کلینک ہے، وہاں پہ ان کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ٹائمنگز جو ہیں وہ ہیں منڈے ٹو سیٹرڈے دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک، اور سنڈے کے روز وہ بیٹھتے ہیں صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک۔ حاجی صاحب لاسٹ کیا پوائنٹ جو ہے لوگوں کو بتانا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں ان کے بارے میں؟ ایک ہی جواب ہے، کوئی شخص اپنے رب سے مایوس نہ ہو، اپنا یقین کامل رکھے اور یہ اپنا مضبوط ایمان کرے، رب نے شفا لکھی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی ہوتے ہیں حاجی صاحب، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بڑا جو ہے نا ایک تو ایک ہاتھ ان کا بھی ہوتا ہے، میڈیکل سائنس کا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ انسان کی زندگی سے جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد اتنا وقت ہے، ایک اس طرف سے بھی وہ بڑے مایوس پلاتے ہیں، غلط ہے، مایوسی پلاتے ہیں۔ دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کے پروگرام میں یہاں کیسے کیسے لوگوں کا ہے، جس سے ہم نے ساجد لقمان صاحب جب آپ کو کلپ آپ نے ہم کو چلایا تھا تو کینسر کے آخری سٹیج پہ بالکل ہلدی کی طرح وہ آئے، اب زندگی میں ٹھیک ہو گئے، بالکل 100% ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، بیٹا دیا، پہلے 3 بیٹی ہیں، اب آپ بیٹا ہے، اب 6-7 مہینے کا بیٹا ہو گیا اس کا، اور 100% ٹھیک ہیں سارے۔ یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیں ملیں گی آپ کو جو دنیا میں ناممکن تھا، رب نے ممکن کیا، ہم نے کوشش کی، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے شفا دی، مکمل شفا دی۔
बिल्कुल, जैसे कि हाजी साहब ने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको शिफा दी और वही शिफा देने वाली ज़ात है, उसके अलावा कोई भी ज़ात ऐसी नहीं जो कि आपको शिफा दे सके। हाँ, इंसान का काम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है और अल्लाह ताला ने इंसानों को वसीला बना के आपके लिए, आप लोग के लिए भेजा होता है कि सिर्फ वसीले के तौर पर वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, वही आपको शिफा देंगे। और हाजी साहब जिस तरीके से बता रहे होते हैं, जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि लोग जो है वो माशाल्लाह बहुत सेहतमंद होकर हाजी साहब के पास से जो है वो जाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म होता है। बहुत सारी डिस्कशन हमने की हाजी साहब से और हर रोज़, हर वीक के रोज़, बुध के रोज़ जो है वो हम ये डिस्कशन करते हैं और इसी तरीके से प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखते हैं। हाजी साहब अगले वीक भी बुध को हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।